اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر رمضان اولہ رحمہ وآخرہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے عظیم الشان مہینہ ہماری آپ کی زندگی میں عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ تو گزر گیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا 10 دن اللہ کی رحمتوں کا عشرہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنی بے شمار رحمتیں اپنے بندوں پر اتارتے ہیں۔ اگر بندے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو جائیں تو کوئی بھی مومن بندہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ بیچ والا عشرہ 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک جو 10 دن ہوتے ہیں، یہ گناہوں کی مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، اوسطہ مغفرہ۔ اب یہ ہم لوگ بیچ والے عشرے میں چل رہے ہیں۔ آنے والے جمعہ سے پہلے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور تیسرا عشرہ تو بہت ہی قیمتی عشرہ ہوتا ہے، جو جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ زیادہ احکامات بھی ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں، تو کچھ باتیں آخری عشرے کی بھی آئیں گی۔ ہمیں اس کی قیمت اور اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی میں یہ مواقع ملے ہیں، کوئی نہیں جانتا آگے ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، تو جو موقع ملا ہے اس سے نفع اٹھا لینا چاہیے۔ فرمایا اوسطہ مغفرہ، گناہوں کی مغفرت کا عشرہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اپنے دل کو ٹٹول لیں، اپنی زندگی کی کتاب الٹ کر دیکھ لیں، سوچ لیں۔ بالغ ہونے کے بعد سے جب ہر ایمان والے کا نامہ اعمال لکھنا شروع ہو جاتا ہے، اچھائیاں اور برائیاں سب لکھی جاتی ہیں، اور ایک بات بھی چھوٹتی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی عمل اچھا یا برا چھوٹتا نہیں ہے، وہ درج ہوتا ہے، رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پوری کتاب ہر ایک کے اس کے اپنے ہاتھ میں دے دی جائے گی، یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں کتاب کے ملنے کی نشانی کی علامت یہ ہے کہ وہ بخشا جائے گا، حساب تو ہوگا لیکن وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی کتاب اس لائق ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ میں دے دی جائے، تو فرشتے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اس کی کتاب داہنے ہاتھ میں دے دو۔ جب داہنے ہاتھ میں کتاب ملی، گویا کہ اب اس کا معاملہ آسان ہے آخرت کا۔ اور اگر کسی کو بائیں ہاتھ میں کتاب دے دی گئی تو یہیں سے خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ آج حشر کے میدان میں اس کی خیریت نہیں۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی جائے وہ بھی پڑھے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب دے دی جائے وہ بھی پڑھے گا۔ وہ اپنی کتاب کو پڑھے گا، ابھی وہ کتاب پڑھی نہیں جا رہی، ابھی صرف لکھی جا رہی ہے، اور ہم غافل ہیں۔
کہ ہماری کتاب میں ہمارا کون کون سا عمل لکھا جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں، لیکن لکھا جا رہا۔ داہنے ہاتھ میں کتاب ملے گی حشر میں، او خوشی کے مارے اچھلے گا، وہ خوشی کے مارے دکھلائے گا، دیکھو دیکھو میری کتاب، دیکھو دیکھو میری کتاب، میرے داہنے ہاتھ میں کتاب ملی، وہ خوشی میں اسی وقت میں مست ہو جائے گا۔ لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی، ان کے چہرے پہ 12 بج جائیں گے، پھر اداسی جھلکنے لگے گی چہرے سے، وہ سمجھ جائیں گے ہم خطرے میں آ گئے۔ یہ تو حشر میں ہوگا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے پیارے لوگوں، آج دنیا میں تمہارے ہاتھ میں معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج یہ موقع تم کو ملا ہے، رمضان کا مہینہ مل گیا، بیچ کا عشرہ آ گیا، جس کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے۔ مغفرت کا مطلب گناہوں کی معافی۔ کس کے؟ جو مانگے گا، جو معافی چاہے گا، جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کتنا گناہ کیا، جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں کہ ہم نے گناہوں کے پہاڑ لگا دیے، گناہوں کے انبار کھڑا کر دیے، وہ کیا معافی مانگے گا؟ لیکن اگر اپنی کتابوں کو اپنے دل میں ٹٹول کر کوئی سوچ لے کہ بالغ ہونے کے بعد سے جب سے کتاب لکھنی شروع ہو گئی، ہماری نام اعمال لکھا جا رہا ہے، ہم نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے جرم کیے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور ان کی معافی کا کیا راستہ ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا، اس کا بیچ والا عشرہ چل رہا ہے، اسے مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے۔ بس یہ کہ دونوں ہاتھ اٹھا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، آنکھوں سے 2-4 قطرے گرا لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ گار ہوگے، ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو ایک جھٹکے میں معاف کر دیں۔ ہم اگر ساری دنیا کے انسانوں کو معاف کر دیں، اللہ کی کبریائی میں کچھ فرق پڑے گا کیا؟ وہ چاہے تو سب کو معاف کر دے، لیکن اس نے قانون بنایا ہوا ہے، اس نے دستور بنایا ہوا ہے، اس نے حالات کو آپ کے سازگار کرنے کے لیے یہ مواقع عنایت فرمائے ہیں کہ میرا بندہ اگر 11 مہینہ تک میری طرف نہیں آتا ہے، کم سے کم رمضان کے بہانے تو میری طرف آ جائے۔ رمضان میں جب اسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ عشرہ مغفرت کا ہے، تو کسی بھی وقت وہ سوچ لے بیٹھ کر ہم نے اتنے گناہ کیے، اے اللہ پاک آپ غفار ہیں، ستار ہیں، آپ رحمان الرحیم ہیں، آپ تو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہے کوئی دنیا میں جو کسی کو معاف کر کے خوش ہو جائے؟ 5 روپیہ کسی کا بچ گیا، نہیں دے پا رہا ہے، آپ معاف بھی کریں گے تو اوپر دل سے معاف کریں گے، قہرن جبرن معاف کریں گے، معاف کر کے آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ میں سپر ہوں اور وہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے، میں نے اس کو 5 روپیہ معاف کر دیا، کوئی خوشی آپ کو نہیں ہو رہی۔ میرا مالک تو وہ مالک ہے جو انسان کے ہمالیہ جیسے پہاڑ کے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آخری عشرے کے شب قدر کی دعا میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ شب قدر میں یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو کریم، اے میرے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، کرم کرنے والے ہیں، تحب العفو آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دیجیے۔ کوئی بھی معاف کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اللہ کے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بندہ معافی مانگے۔ یہ بیچ والا عشرہ معافی کا عشرہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، معاف کروا لیں، اور کوئی بات دل میں نہ آئے کہ ہم وہاں معاملہ میرا حل ہو جائے گا، آسان نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت پر منحصر ہے، اللہ کی رحمت ہوگی تو ہوگا، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری تو معافی ہو ہی جائے گی، آج تو ہو سکتی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے ان عشروں کی قیمت کو سمجھیں۔ بیچ والا عشرہ مغفرت کا ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی مغفرت کے فیصلے کروا لے۔
ایک اور موضوع آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ بڑا قیمتی ہے۔ رمضان کے بہانے ہمارے نوجوان مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی زندگی بہت بے ترتیب گزر رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری زندگی کی یہ قیمتی اوقات ہمارے کس کام میں لگنے چاہیے۔ بوڑھوں کا کیا ہے؟ جو چل چلاؤ کے مرحلے میں آ چکے ہیں، ان کو تو اب کوئی کام ہی نہیں بچا اس کے سوا کہ وہ نماز کریں، روزہ کریں، دعا کریں، معافی کریں، وہ تو اسی لائن میں آ گئے۔ لیکن نوجوان جن کے زندگی میں ابھی اللہ نے توانائی عطا فرمایا ہے، جن کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمایا ہے، اور یہ ساری قوتیں اللہ کی ودیعت کی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں یہ پرچیاں ہیں۔ 1.5 سال کا بچہ کینسر میں مبتلا ہے، 6 مہینے کا بچہ فلاں بیماری میں مبتلا ہے۔ اب تو بچے اتنے بڑے بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن جوانوں کی زندگی میں جو جوانی ہے، جو توانائی ہے، وہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کو اللہ کی مرضی پہ استعمال ہونا چاہیے۔ یہ جوانی اور یہ توانائی اس لیے نہیں ہے کہ آپ رات بھر 2 بجے رات تک سڑکوں پہ دوڑتے پھریں اور غلط سلط دھندے کرتے پھریں۔ اس کو تو اللہ کو منانے میں استعمال کر لینا چاہیے۔ ایک نوجوان جب وہ اکیلے میں کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ فرشتوں سے فخر کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ ہے، بالکل جوان ہے، ابھی اس کو نیند کا بھی غلبہ ہو سکتا ہے، ابھی اس کو دوسری بھی خواہشیں ہو سکتی ہیں، اس نے سارے خواہشات کو میرے لیے چھوڑا ہے اور یہ کھڑا ہو کر مجھے منا رہا ہے، مجھے منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جوانوں کی عبادت کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ بوڑھوں کی عبادت کی قیمت تو اللہ جو چاہے دے دیں، لیکن جوانوں کی قیمت، ان کے عبادت کی قیمت بہت زیادہ ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے یہ مضمون ہر سال آتا ہے، آج چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ چڑھنا چاہ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو بلند آواز سے فرمایا آمین۔ صحابہ چونک گئے کہ ابھی ہم نے تو کوئی دعا مانگی نہیں، اللہ کے نبی نے کس بات پر آمین فرمایا؟ اللہ کے نبی نے بھی کوئی دعا نہیں مانگی، پھر آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ چونک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، پھر زور سے فرمایا آمین۔ صحابہ تھوڑا اور چونک گئے، کچھ معاملہ تو ہے۔ پھر آپ نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر زور سے فرمایا آمین۔ ابھی آپ نے خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کے دل میں جو خلش آ گئی تھی کہ آج ایک نئی بات سامنے آئی ہے، آپ نے زور سے 3 مرتبہ آمین کہا۔ آمین تو کسی دعا پر کہی جاتی ہے، اور آج تو کوئی دعا ابھی تک ہم نے بھی نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں، تو پھر یہ آمین کس بات پر؟ حضور وضاحت فرما دیجیے۔ ہم سب کے سب چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کا یہ زور سے 3 مرتبہ آمین کہنا کس بنیاد پر؟ سن لیجئے، آپ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہاری آنکھ تو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی تو فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ ابھی جبرائیل یہیں پر موجود تھے، اور جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے 3 دعا کی ہے، بلکہ بد دعا کی ہے۔ اس پر ہم نے آمین کہا۔ اب تو صحابہ کرام کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، کاٹو تو خون نہیں، یہ کون سی بات ہو گئی؟ آمین، یہ جبرائیل نے بد دعا کر دیا، 3 بد دعا۔ چپ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ترکیب سے بتایا کہ سنو، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے آئے تھے، اور یہ تمہیں سبق سکھانے کے لیے آئے تھے۔
جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے سامنے اگر آپ کا نام آ جائے اب وہ امت آپ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک، برباد، تباہ۔ حضور نے فرمایا آمین۔ سب سوچ سکتے ہیں جسم کا روما نہیں کھڑا ہو گیا تو پھر ایمان کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان تلے ہم سب کے سب دبے ہوئے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی، اور حضور کا نام لیا جائے اور حضور پر درود نہ پڑھا جائے، اور اگر درود پڑھیں بھی تو روڈ پر ڈھول بجا بجا کے درود پڑھیں اور حضور کے نام کا گانا گائیں، یہ حضور کا مذاق اڑائیں، یہ سب اللہ کو پسند ہے؟ قطعی ناپسند ہے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے نبی کا نام کوئی لے یا کوئی سنے دل سے اسی وقت میں سر جھکا کر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے محبت کی نشانی۔ لیکن پرواہ نہیں ہے، مؤذن کہتا رہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، لیکن ایمان والے کو سننے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ جواب بھی کہنا چاہیے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان کی نشانی تو یہ ہے، اور یہ ہلاکت و بربادی میں اب کوئی شک نہیں ہے۔ جب جبرائیل کی بد دعا ہو جائے کسی بات پر اور حضور اس پر آمین کہہ کر مہر لگا دیں تو پھر بربادی میں کوئی شک ہے کیا؟ ہر ایمان والے کو چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اس سے اچھا موقع ملے گا؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوڑ کر مسجد آئے ہیں، اے سی والی جگہ پکڑا جائے، پنکھے کے نیچے جگہ مل جائے، ہیں ٹھیک ہے کہیں پر بیٹھ جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بیٹھ کر موبائل تو نہ کھیلو، بیٹھ کر درود پاک تو پڑھ لو۔ پھر کہاں موقع ملے گا؟ پھر تو دنیا داری سر پہ سوار ہو جائے گی۔ جو موقع مل گیا مسجد میں جتنے دیر بیٹھے ہو درود پاک پڑھتے رہو، ایسا غنیمت موقع پھر کب ملے گا؟ اور اس پر مزید یہ ہے کہ روزانہ اگر درود پڑھو گے تو 1 یا 10 کا ثواب ملے گا۔ آج تو رمضان میں درود پڑھو گے تو 70 کا گناہ ملے گا، 70 گنا ثواب ملے گا، 1 درود پڑھنے پر 70 درود کا ثواب ملے گا۔ اس سے اچھا موقع مل سکتا ہے کیا؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم پوری زندگی کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجتے رہیں، اور ایسا تو کبھی نہ ہو کہ حضور کا نام لیا جائے اور پھر میرے منہ سے زبان سے درود بھی نہ نکلے۔ یہ تو بربادی کی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اے اللہ کے نبی، اگر کسی نے کسی جوان کو اس کی زندگی میں باپ ماں مل جائیں، باپ ماں مل جائیں، وہ جوان ہے، طاقتور ہے، ہمت حوصلہ والا ہے، پھر وہ باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں کی خدمت نہیں کرتا، ان کو خوش نہیں کرتا ہے تو وہ ہلاک و برباد، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے جہنم مول لے لیا۔ باپ ماں کو پالے اور ان کو خوش کر کے جنت نہ کما لے وہ ہلاک و برباد۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہہ دیا۔ دیکھ لیجئے سماج، اپنے سماج کو دیکھ لیجئے، اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، اپنے خاندان کو پڑھ لیجئے، آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ کتنے باپ ماں ہیں جو اپنی اولاد سے خوش ہیں، نہ بولتے ہوں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا دل اگر کوئی دیکھے گا تو بتا دے گا یہ اپنی اولاد سے ناخوش ہے۔ باپ ماں کا اولاد سے ناخوش ہونا اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، ہم اس کی خطرناکی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی جن کا درجہ تمام اولیاء کرام بزرگان دین سے بھی اونچا ہوتا ہے، ایک صحابی انتقال کے وقت میں منہ سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، تو جو لوگ بیٹھے تھے رشتہ دار وہ گھبرا گئے،
کہ آخری وقت ہے، کلمہ نہیں طاری ہو رہا زبان سے، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اے اللہ کے نبی آپ کا فلاں صحابی اللہ کو پیارا ہونے جا رہا ہے، آخری وقت ہے، زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے، وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ نہیں پاتا ہے۔ حضور کو پیار آ گیا، حضور کو اپنی امت پر ترس آ گیا، حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے پوچھا اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ داروں میں کون کون ہیں؟ بتایا گیا ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ان کی ماں کو پردے کے پیچھے لاؤ۔ وہ خاتون پردے کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئیں، لبیک یا رسول اللہ، آ گئی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ جی میرا بیٹا ہے۔ پوچھا تم اس سے خوش ہو؟ چپ ہو گئی، چپ ہو گئی۔ ماں نہیں بول سکتی ہے کہ میں اپنے بچے سے ناخوش ہوں۔ بچہ مارتا بھی ہے اپنی ماں کو تو ماں نہیں کہتی ہے کہ میں ناخوش ہوں۔ بچہ بھوکا رکھتا ہے اپنی ماں کو تب بھی ماں نہیں کہتی ہے کہ میں ناخوش ہوں۔ بچہ اپنے ماں کا علاج نہیں کراتا ہے تب بھی ماں نہیں بولتی کہ میں اس سے ناخوش ہوں۔ چپ ہو گئی۔ حضور سمجھ گئے، اگر وہ خوش ہوتی تو ابھی اپنے بیٹے کی تعریف میں پل باندھ دیتی، میرا بیٹا بڑا اچھا، میرا بیٹا ہر ماں ہر باپ ماں اپنی بچوں کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن جب تعریف نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ ناخوش ہے۔ ماں چپ ہو گئی، حضور سمجھ گئے۔ حضور نے فرمایا لوگوں لکڑیاں اکٹھا کرو۔ اب صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی لکڑیاں اکٹھا کیوں کروا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا جلدی کرو، لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو۔ ماں پردے کے پیچھے کھڑی تھی، تڑپ گئی۔ آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت، میرے بچے کے موت کا وقت ہے اور آپ اس کو زندہ آگ میں ڈلوانا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس بچے کی ماں سن لے، تو ناخوش ہے، یہ اس سے بڑی آگ میں جہنم میں جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس جہنم کی آگ میں جانے سے پہلے اس کا معاملہ یہیں پر ہو جائے، تو نہیں معاف کرے گی، اس سے بڑے آگ میں چلا جائے گا۔ ماں نے کہا میرے آقا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ ادھر اس ماں کے منہ سے نکلا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، اس کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل گیا اور اس کی روح جسم سے نکل کر اللہ تک پہنچ گئی، بیڑا پار ہو گیا۔ وہاں کہاں اٹکا ہوا تھا معاملہ؟ ایک ماں کے دل میں خلش تھی اپنے بچے کے لیے کہ میرے بچے نے زندگی میں مجھے خوش کرنے کی کوشش نہیں کیا، وہ اپنے بیوی کو خوش کرنے میں لگا رہا، وہ اپنے بچوں کو خوش کرنے میں لگا رہا، وہ اپنے دوستوں کو خوش کرنے میں مگن رہا، وہ دنیا کے ہر ایک کو خوش کرنے میں مگن رہا۔ اس کو پرواہ نہیں ہوئی کہ اس کی ماں اس سے ناراض چل رہی ہے یا اس کا باپ اس سے ناراض چل رہا ہے، دل میں خلش تھی۔ موت کا وقت آ گیا۔ میرے دوست اور بزرگوں یہ غنیمت موقع ملا ہے کہ اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کو خوش کر لو، جنت کما لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یوں ہی نہیں فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے اور جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے۔ اب سوچ لو جنت تو تمہارے باپ ماں کے قبضے میں ہے، اگر وہ ناراض ہوں گے تم کو جنت کدھر سے مل جائے گی؟ ایک دروازے پہ بیٹھے کھڑے ہیں اور ایک تو قدم کے نیچے ہی جنت لے کے بیٹھی ہوئی، پہلے ان کو راضی کر لو۔ اور رمضان کا مہینہ آ جائے پھر باپ ماں کی پرواہ نہ ہو، اس سے بدنصیبی بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہر جوان کو توفیق عطا فرما دے کہ زندگی میں اگر اپنے باپ ماں کو دکھ پہنچایا ہے آج 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 معافی مانگ لے، آج معافی مانگ لے۔ باپ ماں سے بڑھ کے کسی کا درجہ ہو سکتا ہے کیا؟ بڑی تفصیل ہے اگر میں اس موضوع پر بات کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل فرشتے نے بد دعا کی کہ اگر کسی کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور پھر اس کی معافی نہیں ہوئی اور پھر اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ ہلاک و برباد ہو۔ ہم نے کہا آمین۔ سوچ لیجئے کتنے ہیں
جو رمضان کو ہوائی سمجھتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں، کاروبار میں مگن و مشغول ہیں، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اگلا رمضان کیا ہماری زندگی میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، کون جانتا ہے۔ جو آ گیا، جو مل گیا، کما لو جتنا کما سکتے ہو، اپنی مغفرت کے فیصلے تو کروا لو، اپنے لیے جنت کا فیصلہ تو کروا لو، یہی موقع ہے، اس سے زیادہ، اس سے اور آگے بڑھ کے کیا موقع ملے گا۔ کیا فرمایا؟ رمضان کا مہینہ مل جائے اور پھر اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہ ہو تو اب وہ جنت کدھر سے کمائے گا؟ اب جنت کا فیصلہ کس سے کروا لے گا؟ یہی تو موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچ والا عشرہ وہ مغفرت کا، گناہوں سے معافی کا ہوتا ہے، اور اخیر والا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے۔ اب چند دنوں کے بعد یہ بیچ والا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے، جمعہ سے پہلے یہ بدھ سے پھر وہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیے آخری عشرے میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو، اپنے بندوں کو اپنے سے بہت قریب کرنے کے لیے کچھ اور اعمال عطا فرما دیے۔ ابھی تک تو روزہ رکھ رہے تھے، ابھی تک تو تراویح پڑھ رہے تھے، فرمایا آخری عشرے میں اور کچھ کر لو، زیادہ سے زیادہ کر لو۔ اس میں ایک بڑا عمل ہے آخری عشرے کا اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے مسجد میں ٹھہرنا، اپنی دنیا سے بے تعلق ہو کر، دنیا سے بے تعلق ہو کر۔ آپ سوچو سال میں کتنے دن تک اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا؟ 360 دن اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم کھاتے رہے، پیتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے۔ اس 360 دن میں اگر 10 دن، 350 دن تو اللہ نہیں کہتے کہ تم میرے گھر میں آ کے، میرے گھر میں آؤ نماز پڑھو گھر جاؤ، میرے گھر میں آؤ نماز پڑھو دکان میں جاؤ، میرے گھر میں آؤ نماز پڑھو کارخانے میں جاؤ، میرے گھر میں آؤ نماز پڑھو اور ڈیوٹی پر نوکری پہ چلے جاؤ، ہے نا؟ یہی تو ہے، آؤ بھی جاؤ بھی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ آخری عشرہ اتنا قیمتی ہے کہ آ کر میرے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ چھوڑ دو بیوی بچوں کو، چھوڑ دو دکان کو، پوری زندگی نہیں، صرف 10 دن، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر فرض کر دیتے تو مسجد میں کہاں جگہ ملتی؟ پھر اگر فرض کر دیتے تو کہاں جگہ ملتی؟ اللہ تو خود فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہ رہے ہیں، مشکل نہیں کر رہے ہیں تم کو کسی چیز میں۔ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر تمہارے محلے کے، مسجد کے محلے کے، تمہارے سماج اور معاشرے کے ایک آدمی، 2 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو کل قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو نہیں پوچھا جائے گا تمہاری مسجد میں اعتکاف کیوں نہیں ہوا؟ ہاں ہوا اللہ تعالیٰ۔ کون بیٹھا؟ جی وہ زید بیٹھ گیا تھا، وہ عمر بیٹھ گیا تھا، بکر بیٹھ گیا، تم نہیں بیٹھے؟ جی اللہ ہمیں فرصت نہیں دی، چلو کوئی بات، چلو کوئی بات، کم سے کم زید عمر بکر تو بیٹھ گئے۔ اور اگر کوئی نہ بیٹھے، کوئی زید، کوئی عمر، کوئی بکر نہ بیٹھے، ایک ایک کو پکڑیں گے اللہ تعالیٰ، ایک ایک کو پکڑیں گے۔ مسجد سناٹا کیوں رہی؟ مسجد میں اعتکاف کیوں نہیں ہوا؟ سوچو تمہارے نبی جن کا تم کلمہ پڑھتے تھے، وہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی اعتکاف کیا ہے، کبھی رمضان کا اعتکاف اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا ہے۔ اور سنو، شاید نہیں سنے ہوگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے آنے سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے، قرآن پاک کے نزول سے پہلے اعتکاف فرماتے تھے۔ کہاں؟ جبل نور پر، جو حاجیوں نے دیکھا ہوگا، مکہ مکرمہ شہر سے کئی کلومیٹر دور ہے،
اور اس علاقے کے پہاڑوں میں سب سے بلند ترین پہاڑ ہے جبل نور، نور والا پہاڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ جاتے تھے ایک دم ٹاپ پر، اور وہاں جا کر چٹانوں کے بیچ میں بیٹھے رہتے تھے، تنہا اکیلے۔ ہاں، اعتکاف تھا وہ، اعتکاف اسی کو کہتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو جاتی تھی، کب سے گئے ہوئے ہیں، کھانا تھوڑا سا لے کے گئے تھے وہ تو ختم ہو گیا ہوگا، پانی بھی ختم ہو گیا ہوگا، وہاں تو نہ پانی ہے نہ وہاں کھانا ہے، نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی آبادی ہے۔ اللہ کے نبی کا بس مزاج ہے کہ وہ تنہائی پسند کرتے ہیں، وہ اللہ سے رشتہ جوڑے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب چلے گئے ہیں تو چلو کچھ کھانا لے کر۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بوڑھی ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، 55 سال 54 سال کی عمر تھی، تھوڑا سامان کھانے کا لیتی تھیں، ستو لیتی تھی، پانی لیتی تھیں، اب وہ بھی کئی کلومیٹر چلی جاتی تھیں، پہاڑ پر چڑھتی تھیں، اور وہاں جا کر دیتی تھیں، اور تھوڑا روتی بھی ہوں گی کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، آپ گھر میں کیوں نہیں رہتے ہیں، وہاں آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، وہاں آپ کے گھر میں بیوی ہے، ہم سب کی تمنا ہے کہ آپ گھر میں رہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لو اللہ سے لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی زمین کے حالات دیکھ رہے تھے کہ آج انسان نہیں ہے، جانور ہو گیا ہے، اس کو انسان کیسے بنایا جائے؟ یہ تو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ تو کسی کو پہچان نہیں رہے ہیں، ہاں یہ تو مٹی اور پتھر کی پرستش کر رہے ہیں، کیسے یہ ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، کیسے یہ انسان کے ساتھ محبت ہمدردی کرنے والے بن جائیں۔ اسی غم میں، اسی فکر میں آپ تنہائی میں پہاڑ پر جا کر اللہ سے تعلق جوڑ کر بیٹھے رہتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد تسلی کر کے واپس آ جاتی تھیں، اللہ کے نبی وہیں رہتے تھے۔ یہ تنہائی پسند، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور پھر نبوت کا جو سال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رمضان کا بھی مہینہ تھا، وہ آخری عشرہ بھی تھا، اور وہ شب قدر کی رات تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل نے 3 بار دبایا اور دبا کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن اتر گیا، نبوت مل گئی، اسلام شروع ہو گیا۔ آپ سوچیں، اسلام شروع ہونے کے پہلے بھی اللہ کے نبی اعتکاف فرما رہے تھے، پہاڑ پر اعتکاف فرما رہے تھے۔ ہاں، وہ رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا، شب قدر کی رات تھی جب قرآن پاک کی آیت اتری۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تو مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے وہ سبوں کو معلوم ہے۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے تو آپ نے بالاستیاب ہمیشہ 10 سال تک وہاں مدینہ منورہ میں اعتکاف فرمایا، بلکہ کبھی کبھی تو پورے مہینہ کا اعتکاف فرمایا، اور آخری وقت میں دو عشرے کا یعنی 10 تاریخ سے 30 تاریخ تک کا اعتکاف فرمایا، لیکن امت کے لیے صرف اور 10 دن کا اعتکاف سنت قرار دیا۔ اعتکاف کرنے والا جب اس کو کفایہ کہہ دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ سب کی طرف سے سوال ختم، تو وہ جو بیٹھا ہے وہ سب کی طرف سے جواب دہ ہے نا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا پہلے ہی سے نیت گڑبڑ کر دیتے، پہلے ہی سے نیت میں خرابی آ گئی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اس کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں بس فقط۔ بھئی امت کی فکر کر کے بیٹھو نا، اللہ پوری امت کی اصلاح فرما دے، اللہ پوری امت کے حالات بنا دے، اللہ پوری امت پہ رحم فرما دے۔ آج پوری امت بگڑی ہوئی ہے، اللہ پوری امت کے سنوارنے کا فیصلہ فرما دے، یہ دعا کرنے کے لیے اعتکاف پہ بیٹھو، آپ کا تو کام بن ہی جائے گا۔ آپ یہ نہ سوچو کہ آپ سب کے لیے مانگو گے اور آپ کا اپنا نہیں ملے گا، ایسا تو اللہ کے ہاں ہوتا نہیں۔ اللہ تو بہت کریم ہیں، اللہ دل کو جانتے ہیں، دل کے راز کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے بندوں کے لیے بیٹھا ہے، اس کی اپنی بھی کوئی ضرورت ہے، ہم اس کی دعا کی برکت سے سارے بندوں کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، تو جو اس کی ضرورت ہے ہم وہ بھی۔
تو اپنی نیت میں وسعت پیدا کیجیے۔ آج امت کا حال آپ کو پتہ ہوگا، اپنے ملک کا نقشہ دیکھیے کیا حال ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے رمضان میں کتنی مصیبتیں مسلمانوں پر کہاں کہاں آئی ہیں، جن کا گھر اجڑ گیا، جن کا گھر جل گیا، جن کی دکانیں جل گئیں، جن کے روزگار کا آٹو تھا وہ جل گیا، جن کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب ان کو پھر سے پیر پر کھڑا ہونے میں کتنا وقت لگ جائے گا۔ یہ مصیبتیں آئی ہیں، ہمارے آپ پر نہیں آئیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں پر تو آئیں۔ ان کے لیے دعا کون کرے گا؟ ان کی مصیبتوں کے دور ہونے کی دعا بھی تو کرنا ہے، تو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والے وہ بھی کریں، اور ہر نمازی ان ایمان والے بندوں کے لیے جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ ابھی چند روز پہلے فلسطین کا جو نقشہ آیا ہے، اتنا رلا دینے والا، اتنا دردناک نقشہ ہے کہ دیکھا نہیں جاتا۔ نماز کی حالت میں اقصی مسجد میں پچھلے سال میں گیا تھا، اس مسجد کی نورانیت کو دیکھا، اس کے برکات کو دیکھا۔ آج وہ نقشہ دیکھا کہ وہاں رات کے وقت میں نماز کی حالت میں یہ اسرائیلی فوج وہاں گھس گئی اور اس نے مسلمانوں کو اس بری طرح مارا ہے، اتنا مارا ہے، اس بری طرح جلایا ہے کہ مسجد کے ساری چیزوں کو جلا کے رکھ دیا، تمام جان نماز کو، کتابوں کو، قرآن کو، یہ سب وہ جلا دیا، اور اس کے بعد مارا بھی ہے اور مار مار کر پکڑ کر لے بھی گیا ہے۔ عورتیں رو رہی ہیں، اللہ اللہ پکار رہی ہیں، کلیجہ کانپ جاتا ہے یہ سب منظر دیکھ کر۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب فلسطینیوں کی مصیبتوں کو اللہ دور فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ آخری عشرہ آ رہا ہے، اس میں اعتکاف بھی کرنا چاہیے، اور اعتکاف کے بڑے فوائد ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عشرے کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر سب کو حج اور عمرہ جانے کی توفیق نہیں، اتنی صلاحیت اور سکت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو چھوٹ دے رکھا ہے کہ بس 10 دن اعتکاف کر لو اور تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر آخرت میں یہ نہیں کہو گے کہ میں تو غریب تھا، حج نہیں کر سکا۔ غریبوں کے لیے تو اللہ نے راستہ کھول دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں رہ گئیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو آپ سماعت فرمائیں۔ جب قدر بھی آتی ہے 21، 23 یعنی 7 راتوں میں، راتوں کو جاگ کر اللہ کو منانے کی کوشش کرنا، اللہ کو